جہازوں میں سفر کے دوران ایسا ہوا کہ کسی جہاز میں 8-10 پکے نمازی ہونا تو وہ واش روم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, کیچڑ کیچڑ کر دیتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جہاز کا عملہ یا جہازوں کی جو بھی کمپنی ہے وہ کہے گی کہ ہمارے جہاز میں اللہ کرے نمازی نہ آئے کوئی. اتنا گند نمازی لوگ مچاتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اب میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, بعض چیزیں بتانی پڑتی ہیں. میں نے بتایا نا, ممبر پہ انسان اپنی برائیاں کبھی نہیں بتاتا, اچھی اچھی چیزیں بتا رہا ہوتا ہے, لہٰذا بہت زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سمجھیں مجھ سے پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے. میں کیا کرتا ہوں, جہاز میں جب نماز پڑھنی ہوتی ہے, نمبر 1, راستے میں کسی قیمت پہ نہ پڑھیں. خاص طور پہ تبلیغ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, تبلیغ والے ماشاءاللہ نماز کے پابند ہوتے ہیں, ان سے بھی ایک بات, میں نے خود یہ چیزیں کچھ دیکھی ہیں, راستے میں کبھی نماز نہ پڑھیں. اس سے جو جہاز کا عملہ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. پہلے ایک آدمی نیت باندھ لے, پھر اس کے بعد دوسرا نیت باندھ لے, تیسرا. مجھے پائلٹوں نے بتایا, اور ان پائلٹوں کی بات کر رہا ہوں جو بہت دیندار ہیں, انہوں نے کہا بعض دفعہ جہاز میں ایمرجنسی ہوتی ہے, سیکنڈوں کی خطا سے نا سینکڑوں کی جانیں چلی جاتی ہیں, بھاگنا پڑتا ہے پیچھے, راستے میں بالکل بلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کسی قیمت پہ بھی راستے میں نماز نہ پڑھیں. نماز کہاں پڑھنی ہے؟ میرا کیا معمول ہے, میں گھنا بن کے جاتا ہوں, یوں نہیں جا کے بتائیں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, وہ خون کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, بھائی یار اب یہ آئے گا پھر دوسرا آئے گا تو مسائل ہوں گے. جب جہاز ٹیک آف کر رہا ہے اس وقت تو ظاہر ہے سیٹ بیلٹ ہوتی ہے, آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, وہ تو پیشاب بھی آ رہا ہوں تو روکنا پڑتا ہے انسان کو. جب وہ سیٹ بیلٹ کھلنے کا وہ آرڈر آ جاتا ہے, یعنی وہ سائن آ جاتا ہے, اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھے رہیں. کچھ وہاں پر ایئر ہوسٹس وغیرہ اور یہ جہازوں کا عملہ نا کچن میں ہوڑی کر رہا ہوتا ہے, وہ کرنے دیں اپنا. وہاں اس وقت جائیں گے نا, آپ جگہ نہیں ہوتی, پھر وہ منع کر دیتے ہیں, پھر ایک دفعہ منع کر دو پھر نماز ہی نہیں پڑھ سکتا آدمی. گنے بن کے بیٹھ جاؤ آرام سے. پھر خراما گئے واش روم کے بہانے, ٹھیک ہے, پتلی گلی سے وہاں گئے, دیکھا جگہ ہے, نیت باندھ لی اپنا, آرام سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی. اس طرح اکثر دیکھا ہے وہ کچھ بھی نہیں کہتے, بلکہ مدد ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ یہاں چادر بچھا کے نماز پڑھ لو. ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے کاموں میں ڈسٹربنس نہ ہو. ظاہر ہے وہ ایک جہاز کے SOPs بہت سخت ہوتی ہیں, کیونکہ جہاز کا ذرا سا حادثہ ذرا سا نہیں ہے, کباب پراٹھے بن جاتے ہیں انسان کے. بس کی ٹکر ہوگی نا, آپ کا ایک آدھ پرزہ دائیں بائیں ہو جائے گا, وہ جڑ بھی جاتا ہے دوبارہ. ایو کلینک میں پرزے ہی جوڑنے کا کام کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے بہت سے لوگ ہیں پورے الگ الگ ہوئے تھے, پوری ریپیئرنگ کر کے دوبارہ سے ان کو کھول کے دوبارہ جوڑ دیا ڈاکٹروں نے. لیکن جہاز میں ایسا نہیں ہوتا, ذرا سی بھی کوئی غلطی ہوئی, کوئی ایمرجنسی ہوئی تو ایسی کی تیسی سارا جہاز ایک دم سے برباد, یعنی اس کا تو حادثے میں پھر ریورس گیئر ہی نہیں ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, گھنے بن کے جانا ہے, ایسے خراما جیسے آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, مسلح اٹھا کے باقاعدہ پابندی کے ساتھ آستینیں چڑھا کے نا یوں ایئر ہوسٹس سمجھتی ہے اب تباہی مچا دے گا, یہ واش روم میں جائے گا پہلے پتہ نہیں کیا کیا کرے گا وہاں جا کے, اس اسٹائل سے جا رہا ہے بالکل کہ اب نہائے گا یہ جا کے, جمعے کی تیاری ہو رہی ہے, یہ نماز کی تیاری نہیں ہو رہی. گھنے بن کے خراما جاؤ, اور وہاں جا کے نا ایسے جیسے ایسے گھومنے پھرنے, دیکھا جگہ ہے, آرام سے کنارے پہ کھس کے نیت باندھی, نماز پڑھ کے پتلی, کوئی کچھ نہیں کہتا. اکثر میں نے دیکھا ہے کوئی کچھ نہیں کہتا. اور اگر پھر بھی منع کر دیں کہ نہیں پڑھنی تو پھر آرام سے لڑو نہیں, پھر ان سے جا کے بیٹھ کے سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لو, اور ایئرپورٹ پہ اتر کے اس نماز کو احتیاطاً دہرا لو, کیونکہ فرض نماز میں قبلہ رخ کا تعین بھی ضروری ہے اور کھڑے ہو کے پڑھنا بھی ضروری ہے. تو وہ بیٹھ کے جو نماز ہے اس کو لوٹایا جائے گا. میں ابھی اس پہ آتا ہوں, پہلے میں یہ بات مکمل کروں پھر آپ سوال پوچھیں. تو آپ نے کیا کیا, اچھا یہ سمجھ میں آ گیا. جماعت کرنی ہے 2 آدمی, 2 سے زیادہ نہ کریں, کیونکہ پورے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, پھر راستہ بلاک ہوتا ہے, تو مسائل ہوتے ہیں, تو یہ مجبوری ہے. تو پائلٹوں سے بھی میں ملا ہوں, وہ بھی جو دیندار جو نمازی پائلٹ ہیں, وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں جو اس طریقے سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے آپ نے. دوسرا کام وضو کیسے کرنا ہے جہاز میں. پہلی بات تو ایئرپورٹ سے وضو کر کے چڑھے آپ. جہاز میں جگہ نہیں ہوتی اندر وضو کرنے کی, لیکن اگر پھر بھی وضو ٹوٹ گیا ہے, نہیں رہ پایا اتنی دیر تک آپ کا وضو, تو آپ نے ایسے وضو کرنا ہے کہ آپ گئے, وہی وہاں آپ نے ہلکا سا تھوڑا سا پانی لے کے, بہت تفصیلی وضو نہ کریں آپ وہمیوں کی طرح یوں کر کے دھو رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, کیونکہ جہاز میں یہ سب پانی اتنا نہیں ہوتا وہاں.
تو آپ نے آرام سے جو واجب وضو ہے وہ کیا. پاؤں دھونے کے لیے آپ نے کیا کیا, گلاس میں ہلکا سا پانی لیا, واش روم میں دھو لیے. پاؤں بھی وہیں اوپر اڑا تو لڑکنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, کولے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اس طریقے سے. اتنے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ تو گرے. تو گلاس میں پانی لیا آپ نے. اچھا گلاس کیسے لیا؟ ابھی میں جب آ رہا تھا نا کینیڈا سے, مجھے نماز پڑھنی تھی, تو میں نے پہلے دیکھا ماحول بالکل سکون کا ہو گیا ہے, سب اپنے آرام سے بیٹھے, کوئی خراٹے لے رہا ہے. تو میں کیا خراما گیا. اب مجھے وضو کرنا تھا اور اتفاق سے میں پانی کی بوتل لینا بھول گیا تھا. تو میں نے کیا کیا ہے, وہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے جہاز کا عملے کا نا, وہ ادھر دیکھ رہا ہے, اس کے پاس وہ گلاس فلاس رکھے ہوئے تھے. جیسے اس نے ادھر دیکھا, میں نے یوں کر کے ایک گلاس نکالا واش روم میں, اس کو نہیں پتا چلا. اگر میں اس کو بتا کے لیتا نا گلاس تو وہ ڈر جاتا کہ پتہ نہیں اب یہ وہاں جا کے نہائے گا, کیا کرے گا یہ. اس کو پتا تھا یار پانی پینے کے لیے گلاس نہیں مانگ رہا, یہ اندر جا رہا ہے, تو یہ مولانا لوگ ہیں, یہ کیچڑ کر کے آئے گا وہاں پہ, تو ہو سکتا ہے وہ مجھے گلاس نہیں دیتا. تو میں نے انتظار کیا, اور جیسے اس نے یوں دیکھا, میں نے شاید پہلی دفعہ 2 نمبری کی ہوگی, اس نے یوں دیکھا, ہم نے یوں کر کے طریقے سے گلاس نکالا, جیب میں رکھا, اور گھننے بن کے واش روم میں گھس گئے. ہم گھننے اپن بہت دفعہ فرض ہو جاتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, واش روم میں تبلیغ والوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں, جماعتیں بہت جاتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں, بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایسے وضو کرنا ہے کہ پانی کم سے کم نیچے گرے, اور جو فلش ہے نا اس میں پاؤں دھونے آپ نے گلاس سے, اور ایک گلاس سے پورا پاؤں آرام سے, چھوٹا گلاس ہوتا ہے نا کاغذ کا, پورا پاؤں آرام سے دھل جاتا ہے. کوئی وہمی ہوگا تو نہیں دھلے گا اس کا پاؤں. وہاں آپ نے دھویا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, میں یہ خود کرتا ہوں, ٹیشو سے ساری جگہ کو نیچے خشک کرتا ہوں جو پانی کی چھینٹیں پڑی ہیں. نیچے باقاعدہ جگہ نہیں ہوتی, کتنا مشکل ہے نیچے جھک کے ٹیشو سے صاف کرنا. پورا خشک کر کے آتا ہوں تاکہ باہر نکلوں نا تو یہ لوگ یہ نہ بولیں کہ یار یہ کیچڑ کر کے آئے ہیں, یہ وضو کی جگہ, کیونکہ انہوں نے وضو کی جگہ نہیں بنائی ہوئی جہاز کے اندر. تو میں پورا ٹیشو سے اس کو اچھی طریقے سے نیچے, کیونکہ جتنا بھی ہو چھینٹیں بہرحال نیچے گرتی ہیں, پورا اس کو خشک کر کے, اور جو بیسن ہے نا جہاں وضو کی وہ بھی خشک کرتا ہوں اچھی طریقے سے اس کو خشک کر کے اس کو ٹیشو کو ٹھکانے لگایا, صابن سے ہاتھ دھوئے. کوئی نیا بندہ جائے گا نا وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہاں کوئی وضو کیا ہے کسی نے. تو تبلیغ والوں سے بھی گزارش ہے, تبلیغ کے بڑے بھی یہی ہدایات دیتے ہوں گے یقیناً. تو میں نے چونکہ سفر کیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ یہ سب ہدایات پر عمل نہیں ہوتا. ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ جماعت جا رہی تھی, تو پائلٹ نے بتایا کہ کیونکہ اجتماع میں جا رہا ہے وہ جہاز, تو سارے ماشاءاللہ نمازی تھے, 100% نمازی بیٹھے ہوئے تھے. اتنا کیچڑ ہو گیا تھا جہاز میں, اتنا پانی, جگہ جگہ گندگی. بھائی اس سے نمازیوں کا امیج بہت خراب ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصل فتاوی میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں بیت الخلاء میں مٹی سے استنجا جائز نہیں ہے, مٹی کے ڈھیلے سے. وجہ کیا ہے کہ مٹی کے ڈھیلے کا استعمال سنت ہے اور لوگوں کو تکلیف سے بچانا فرض ہے. اب جو پکے واش روم ہے اس میں آپ مٹی کا ڈھیلا استعمال کرو گے تو گندگی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ پہلے تو تھا جنگل میں جا رہے ہیں استنجا کیا, ڈھیلا اٹھا کے پھینک دیا. اب جنگل میں تھوڑی جا رہے ہیں, اب تو واش روم گھروں کے اندر ہے. آپ مٹی کا ڈھیلا استعمال کرو گے, وہ مٹی واش روم میں جائے گی, واش روم بند ہوگا, پڑی ہوگی, لوگوں کو گھن آئے گی. تو حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے میں, کیونکہ لوگ نا حضرت کے دور میں کوئی ڈھیلے رکھے ہوتے تھے لوگوں نے, اور ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے مسجدوں میں مٹی کے ڈھیلے باقاعدہ ڈبوں میں رکھے ہوئے ہوتے تھے. تو حضرت اس کے خلاف تھے کہ بھائی اب اس سے گندگی ہو رہی ہے, اب صفائی نہیں ہو رہی اس سے. تو ڈھیلے کا استعمال سنت ہے اور لوگوں کو تکلیف سے بچانا فرض ہے. تو تکلیف سے بچنے کا پہلے تو وضو کرنا بھی ضروری ہے, گندگی سے بچنا بھی ضروری ہے. تو جب بھی کوئی نمازی آدمی جہاز کے واش روم میں وہ وضو کرے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ خود اچھی طرح سے صاف کرے, اس میں اپنا چھوڑ کے نہ آئے ایسے, ورنہ ایسا ایسا پابندیاں لگیں گی پھر کہ بھائی بالکل پڑھنی نہیں ہے. یہ جب بھی آتے ہیں یہ نمازی لوگ جو ہے وہ واش روم کو گندا کر کے جاتے ہیں, تو یہ امیج جائے گا. تو اس کا بہت خیال کریں. اب آپ جو سوال پوچھ رہے تھے وہ پوچھیں. ہاں, یہ جہاز میں ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھنا اور مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ خوب سمجھ لو, کسی بھی حدیث, صحیح حدیث اور صریح حدیث, صریح کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے معنی پر بالکل واضح ہو, اور صحیح کا مطلب سند کے لحاظ سے کیا ہو, صحیح ہو. کسی بھی حدیث میں واضح طور پر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ 2 نمازیں اس طور پر اکٹھی پڑھی ہیں
کہ ایک نماز کو دوسرے وقت کے اندر داخل کیا ہو یا دوسری نماز کو پہلے وقت کے اندر ہی پڑھ لیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح ہے بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں. لیکن خود عبداللہ ابن مسعود ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ہی صحابی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکٹھی نہیں پڑھی اور وہی صحابی کہہ رہے ہیں اکٹھی پڑھی. دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں بھی آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اس میں اکٹھی پڑھنے کا مطلب کچھ اور ہے, اور جن حدیثوں میں آتا ہے اکٹھی نہیں پڑھی ہیں ان میں اکٹھی نہ پڑھنے کا مطلب بولو کچھ اور ہے. امام حنیفہ بہت ذہین تھے, ایسے ہی نہیں فوراً حدیث سامنے آتی تو فتویٰ دے دیا کرتے تھے, بہت ڈیپ میں جا کے انہوں نے قرآن و سنت پہ غور کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا ثابت ہیں وہ ایسے ثابت ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا جائے عصر کے قریب, جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہو عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے تو فوراً ساتھ میں کیا پڑھ لی جائے عصر. اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پر ہو رہی ہے لیکن ہو کیا رہی ہے اکٹھی, یہ والی ثابت ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں آدھی حدیثیں پیش کرتے ہیں آدھی پی جاتے ہیں. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ روایات منقول ہیں کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں لے کر گئے اور عشاء کے وقت آپ نے مغرب پڑھی, وہ روایتیں مضطرب ہیں, اس میں راویوں کے بیان میں ٹکراؤ ہے. جو صحیح روایت ہے اس بارے میں بخاری کی روایت ہے, مغرب پڑھی مغرب کے ٹائم پہ, ثم تلبس یسیرن, پھر بخاری کے الفاظ ہیں تھوڑی دیر آپ نے ٹھہرے اور اس کے بعد عشاء کے وقت میں عشاء پڑھی ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھی اور عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا ہے. یہ حدیث ہے. اس سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عشاء کے وقت میں جمع کیا ہے. بھائی مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو مقدم کیا تو جمع کا عمل تو عشاء کے وقت میں ہوا نا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بھائی جب مغرب پڑھی تھی مغرب کے ٹائم پہ پڑھی ہے, اینڈ میں پڑھی ہے جب وقت قضا ہونے والی تھی اس وقت پڑھی ہے, تو ابھی جمع ہو گئی. جمع کا عمل مکمل کب ہوگا جب عشاء پڑھیں گے. تو راوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغرب کو بھی عشاء کے وقت میں پڑھا ہے, راوی کا مطلب یہ کہ جو جمع کا عمل ہوا ہے وہ عشاء کے ٹائم پہ ہوا ہے, کیونکہ عشاء کے وقت میں عشاء پڑھی ہے تو جمع کا عمل کب ہوگا, تو عشاء کے ٹائم پہ مکمل ہوا ہے نا کمپلیٹ. تو اس کو یہ کہتے ہیں دیکھو اتنی واضح حدیث ہے کہ نبی نے عشاء میں جمع بین الصلاتین کی ہے, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جائز نہیں ہے. تو بھائی عشاء میں تو جمع کیا ہے لیکن مغرب کب پڑھی ہے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مغرب کو بھی عشاء کے وقت میں پڑھا ہے. اگر ہے تو حدیث صحیح نہیں ہے سند کے لحاظ سے, اضطراب ہے اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس پہ میں نے پورا ایک مقالہ بھی لکھا ہے, وہ رسالہ میں انشاءاللہ شائع بھی کر دوں گا. تو عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی تھے. اور ویسے بھی میرے بھائی اگر اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہوتی کہ ظہر کے وقت میں اثر پڑھ لو, علامہ ابن حزم اہل حدیث عالم یعنی غیر مقلد عالم گزرے ہیں, اہل حدیث بہت سی چیزیں ان سے لیتے ہیں. ان کے یہ الفاظ ہیں لیس فی جمع التقدیم حدیث قائم, ظہر ہی کے وقت میں اثر پڑھ لینا اور مغرب ہی کے وقت میں ساتھ میں عشاء پڑھ لینا اس پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. بہت سخت خلاف تھے وہ اس کے, حالانکہ وہ حنفی نہیں تھے. تو پھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جو انجینئر علی مرزا بھی بار بار پیش کرتا ہے, وہ حدیث میں عبداللہ بن عباس درس دے رہے ہیں, لوگوں نے کہا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, تو انہوں نے فرمایا کیا تم ہم سے زیادہ سنت کو سمجھتے ہو؟ عبداللہ بن عباس نے کیا کیا, ظہر اور عصر کو جمع کیا. اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے جابر ابن زید, ان سے کسی نے کہا کہ شاید اس طرح سے جمع کیا ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں مقدم کیا. تو انہوں نے کہا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے, ایسا ہی کیا. اب یہ کون تعویل کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس کے شاگرد. اور اس حدیث کے الفاظ ہی ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی نے یہی کام کیا بغیر سفر کے, بغیر بارش کے, بغیر کسی عذر کے. حالانکہ بغیر کسی عذر کے ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ تو انجینئر علی مرزا نے اس سے استدلال کیا کہ کبھی کبھار یہ بلا وجہ بھی جائز ہے, بلکہ یہاں تک بھی جائز ہے کہ شاپنگ کرنے جانا ہے تو ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھ لو. تو یہ اگر اس طرح سے میرا بھائی کھاتا کھلا ہوا ہوتا تو قرآن کیوں کہتا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی. اور حفاظت کا مطلب صحیح حدیث میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حفاظت کا جو قرآن نے جگہ جگہ حکم دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھا جائے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے, فرمایا لیس فی النوم التفریط, سوتے میں اگر نماز نکل گئی تو اس میں گناہ نہیں ہے. فرمایا گناہ اس میں ہے کہ جاگتے میں نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرو, جاگتے میں نماز کو اپنے وقت سے. تو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرنے کی نہ نبی نے سفر میں اجازت دی, نہ نبی نے بولو حضر میں اجازت دی ہے. تو اس میں امام حنیفہ کا موقف کمزور نہیں ہے, بہت مضبوط ہے. اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. لیکن یہ لوگ ہمیں پتہ ہے کیا کہتے ہیں جب دلائل کہتے ہیں چونکہ حنفی ہے نا اس لیے. بھائی ہم حنفی ہیں اس لیے کہ دلائل بہت مضبوط ہیں امام صاحب کے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں اسلام کو پروموٹ کر رہا ہوں, دلائل دے رہا ہوں, غیر مسلم کہ تو چونکہ مسلمان ہے نا تو نے اسلام ہی کو وہ کرنا ہے. یہ تو پھر کہیں بھی آپ کہہ سکتے ہو. جو ملحد ہے وہ خدا کے انکار کے دلائل دے گا, میں کہوں تو چونکہ ملحد ہے تو نے تو یہی کہنا ہے کہ خدا نہیں ہے. تو پھر تو کبھی مباحثہ ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ سے دلیل پوچھی جاتی ہے اس کا جواب دلیل سے دیا کرو, اس کا جواب میں علماء دیوبند کے حوالے مت دیا کرو. یہ لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں 3 طلاق پہ کتنا کہتا ہوں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی نہیں ہیں, فوراً علماء دیوبند کے حوالے, فلانے علماء دیوبند نے لکھا ہے اختلافی مسئلہ ہے. بھائی لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ صحابی سے پیش کرو. اچھا ایک صاحب آئے ہیں, انہوں نے صحابہ کے نام بتائے, فلاں صحابی نے بھی کہا 3 ایک ہوتی ہیں, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کہتے رہو. لوگ کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود کا تو پروگرام ہی بڑھ گیا, اس نے تو اتنے حوالے دے دیے. ایک بھی حوالہ نہیں دیا ہے, باتیں پھینکی ہیں بس, ٹھیک ہے نا. فلاں نے بھی کہاں ہے یہ, کوئی سند تو پیش کرو اس کی. پھینکتے رہو بیٹھ کے میڈیا پہ بیٹھ کے, اور لوگ بے وقوف ہیں وہ بھی کیچ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, وہ بھی کیچ کر رہے ہوتے ہیں. تو 3 طلاقوں کا ایک کہنا اسلاف سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے, اکٹھی 3 طلاقوں کا ایک کہنا, ایسی باتیں ہیں. تو اور اگر کسی دیوبندی عالم نے لکھ دیا تو لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ہم نے دیوبندیوں کا کلمہ پڑھا ہی نہیں, ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دکھاؤ بھائی, رسول سے کچھ نہیں دکھا سکتے. پھر یہ آتے ہیں ان کے اپنے علماء نے لکھا ہے, لکھ دو بھائی, ہمارے سارے علماء بھی لکھ دیں, ہم پھر بھی نہیں مانیں گے کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے. اور ہمیں یہ بات علماء دیوبند نہیں بتائی ہے کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے, اللہ اس کا. اور ہم علماء دیوبند کو پسند بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دعوے برائے دعوے نہیں ہیں, وہ منجن نہیں بیچتے. ان کے پریکٹیکل لائف میں ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جب اللہ رسول کی بات آتی ہے تو اپنے اکابر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور اگر کوئی دیوبندی عالم نہیں چھوڑ رہا تو وہ خود غلط کر رہا ہے. پھر ہم نے اس کا ٹھیکہ, اس کو سیٹ کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہم نے. تو اس لیے ہمیں نہیں ملتا کہ 2 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی پڑھی ہوں اس طریقے سے. ہاں اکٹھی اس طریقے سے ضرور پڑھی ہے, ظہر کو عصر کے وقت کے قریب لے گئے اور عصر کو مقدم کر لیا, اس طرح سے پڑھی ہے. اور عبداللہ بن عباس کی حدیث کا بھی یہی مطلب ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. تو بالکل اکٹھی پڑھی ہیں. علامہ شوکانی جو غیر مقلد عالم تھے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے, یہاں پہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم. یہاں ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ بھائی اس سے تو اور مشکل ہو جائے گی. اس زمانے میں یہ دیکھنا کہ ظہر کا وقت بالکل عصر کے قریب اور سورج کی کرنیں دیکھنا, یہ تو بہت ٹینشن والا کام ہے. بھائی یہ ٹینشن والا کام آپ کے لیے ہے. جو لوگ صبح و شام سورج کے سائے دیکھ کے نمازوں کے اوقات متعین کرتے تھے ان کے لیے کوئی ٹینشن کا کام نہیں تھا. اور ٹینشن کا کام جب ہوتا جب یہ واجب ہوتا. واجب تھوڑی آپ اپنی سہولت سے دیکھ لو, آپ کو وقت کا پتہ چل رہا ہے تو کر لو, نہیں پتہ چل رہا تو نہیں کرو یہ کام. تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ دیکھ لیں کہ مغرب میں جو سرخ کنارہ ہے وہ کب غروب ہو رہا ہے اور سفید کنارہ کب غروب ہو رہا ہے. ان کے لیے, آپ کے لیے مشکل ہے, ان کے لیے مشکل نہیں ہے. تو اس لیے آپ اپنی رائے ان پر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو اکٹھا کیا ہے. آپ دیکھو یہ کہتے ہیں دیکھو حج میں بھی تو ہم کرتے ہیں. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ حج میں ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لیں. حج میں عرفات میں جماعت سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں ظہر اور عصر ملاتے ہیں, ظہر کو عصر میں کیوں نہیں لے جاتے؟ اگر حج میں یہ سفر کی وجہ سے کر رہے ہوتے تو ظہر کو عصر میں پڑھنے کی اجازت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہے اجازت, کیونکہ یہ حج کے ارکان میں سے وہ خلاف قیاس ہے. اسی طرح آپ کو عرفات میں مغرب اور عشاء ملانے کی اجازت نہیں ہے. مغرب کو عشاء میں پڑھنا پڑے گا آپ کو لے جا کے. تو پتا چلا حج میں سفر کی وجہ سے نہیں ہوتا, حج ہے ہی خلاف قیاس, اس میں روٹین سے ہٹ کے آپ سے کام کروائے جاتے ہیں. تو ظہر کے ساتھ عصر پڑھنی پڑے گی حج میں, اور عشاء کے ساتھ مغرب پڑھنی پڑے گی آپ کو. یہ اللہ نے ایک روٹین سے ہٹ کے ہم کیسے کام کروایا ہے. تو اب خلاصہ کیا نکلا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جہاز میں ہم کریں کیا؟ تو جہاز میں اب ہم یہ کریں کہ سب سے پہلے آپ جہازوں میں نماز کا ٹائم نوٹ کر لیں. ایپ آتی ہے حلال ٹرپ کے نام سے, اس میں آپ لوکیشن ڈالیں کہ میں کس ملک سے کس ملک جا رہا ہوں, ٹائم ڈال دیں.
تو وہ پورا جہاز کے دوران جو جو نمازوں کی ٹائمنگ اور قبلے کا رخ ہوگا وہ اپلیکیشن آپ کو بتا دے گی. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے اسی طرح سے جمع, جیسے میں جمع کرتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں کہ ظہر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے, عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے, تو ایک ہی وضو سے ظہر پڑھی اور 2-3 منٹ ٹھہر کے فوراً کیا پڑھ لی, عصر پڑھ لی. بیمار آدمی بھی یہ کر سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معذور صحابیہ کو اس طرح سے جمع کرنے کا حکم دیا. غالباً زینب بنت جہش تھیں یا کوئی اور صحابیہ تھیں, ان کو استحاضہ تھا, لیکوریا کی بیماری ہوتی ہے نا, بہت زیادہ ان کا وضو نہیں باقی رہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ایک وضو کرو اور ظہر کو مؤخر کرو, یا مغرب کے بارے میں فرمایا, اور پھر جیسے ہی دوسرا وقت داخل ہو تو عصر بھی پڑھ لو. پھر آپ نے فرمایا بذالک تجمعین بین صلاتین, اسی طرح تم 2 نمازوں کو اکٹھا کر لو گی. تو خود نبی نے اس کو جمع بین صلاتین کہا ہے, اس عمل کو خود نبی نے اس عمل کو کیا کہا ہے, جمع بین صلاتین. تو اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی بالکل جائز ہے, تو کر سکتے ہیں آپ, کرنا چاہیے. ہاں ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ اس طرح بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا نماز کو پڑھنا. وہ صورت ہوتی ہے کہ ہمیں 100% معلوم ہے کہ ٹیک آف کے درمیان ہی نماز قضا ہو جائے گی. ہم نے جیسے میں نارتھ کا جب سفر کرتا ہوں نا, تو وہاں ٹائمنگ ہی بالکل الٹی سیدھی ہوتی ہیں. اب ہم جا رہے تھے فرانس سے ناروے کی طرف, بالکل نارتھ میں. اب اس میں یہ تھا کہ ابھی ظہر کا وقت ہے, ہم نے ظہر پڑھی, ہمیں پتا تھا کہ ہم جہاز میں بیٹھیں گے, جہاز اڑتے ابھی پورا سیدھا ہی ہوگا کہ عصر کی نماز قضا ہو چکی ہوگی, یعنی عصر کا وقت داخل ہوگا اور منٹوں میں ختم ہو جائے گا. بعض دفعہ جہاز میں ایسا ہوتا ہے, جہاز میں الٹے عجیب عجیب کام ہوتے ہیں. میں نے ابھی امریکہ جاتے ہوئے جہاز میں نماز پڑھی ہے مغرب کی, سورج غروب ہوا, تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ طلوع ہو گیا. میں نے کہا شاید قیامت آنے والی ہے, سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے, اور پھر 1 گھنٹے تک طلوع ہی رہا ہے. آپ حیران ہو گئے, میں بھی حیران تھا, واٹس گوئنگ آن, یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ سورج غروب ہوا, ہم نے نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں, دوبارہ نکل آیا. وجہ کیا تھی کہ بھائی گرمیوں کے دن تھے, سورج نارتھ کی طرف چکر لگانے گیا ہوا ہے. گرمیوں میں سورج کہاں ہوتا ہے, نارتھ میں ہوتا ہے. میں افریقہ سے جا رہا ہوں, یعنی ساؤتھ سے نارتھ کی طرف سفر کر رہا تھا. تو جتنا نارتھ میں جائیں گے دن بہت لمبا ہوتا ہے, تو سورج واپس نکل آیا. اب واپس بھی ایسا نکلا ہے کہ 1 گھنٹے تک غروب ہی نہیں ہوا. پھر تو میں نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی. میں نے کہا اللہ تو نے کہا تھا جب سورج غروب ہو جائے نماز پڑھ لو, ہم نے نماز پڑھ لی. اب یہ تھوڑی کہ غروب ہوتا رہے گا, ہم پھر واپس آ گیا. تو ہم نے بھی اجتہاد کیا نا. تو اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اتنا تھوڑا ٹائم جہاز میں ملے گا کہ اب آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اثر, لازمی قضا ہوگی. تو پھر آپ شافعی فقہ پہ عمل کر سکتے ہیں کہ بھائی ظہر کے ساتھ پھر آپ عصر پڑھ لیں. تو چونکہ چاروں مذاہب بہرحال برحق ہیں, اجتہادی اختلاف ہے ان میں, دلائل اپنی جگہ, لیکن بہرحال جب کسی امام مجتہد کا اختلاف ہوتا ہے تو مسئلہ اختلافی بن جاتا ہے. تو پھر ایسے اختلاف کا یہاں فائدہ, تبھی کہتے ہیں اختلاف امت رحمت ہے, تو ایسے موقع کے لیے رحمت ہے کہ پھر آپ کیا کریں, ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ایسے یعنی 100% نماز قضا ہوگی, تو قضا ہونے سے تو بہتر ہے نا کہ شافعی فقہ پر یا فقہ حنبلی پر عمل کر لیا جائے. تو یہ ہمارے ہاں یہ ظرف بھی ہے کہ بھئی کیونکہ وہ بھی مجتہدین ہے, تو پھر ایسی مجبوری میں جائز ہے, ادروائز یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. سمجھتے ہیں, ہو گیا کلیئر؟ ہاں جی. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میں کال سینٹر میں جاب کرتا ہوں, وہاں پہ لیکن نام چینج کر کے بات کرنی پڑتی ہے, وہاں پہ جاب تو کر وہ سکتے نام ہیں؟ چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, وہ کوئی دھوکہ تھوڑی ہے اس میں, کر لیں نام چینج کر کے. غیر مسلم والا نام نہ رکھیں, یہ اپنا ہی نام رکھیں, تھوڑا انگلش اسٹائل بنا لیں اس کو, ٹھیرک ایسے کر دیں اس کو. عرفان نام ہے تو عرفان, وہ گورا سمجھے گا کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی بات کر رہا ہے. یہی ہوتا ہے آج کل, پڑھے لکھے لوگ اسی کو بولتے ہیں, تھوڑا منہ ٹیڑھا کرو, اسٹائل بناؤ, تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا اسکالر ہے. اچھا میرے بھائی, غیر مسلم والا نام اس لیے نہ رکھیں کہ یہ جائز نہیں ہے. کوئی بھی ایسی شناخت پیش کرنا جس سے سامنے والا آپ کو کافر سمجھنا شروع کر دے, یہ اسلام میں حرام ہے. سمجھتے ہو؟ وہ آپ کو غیر مسلم سمجھنا شروع کر دے, یہ غیر مسلم مذاق میں بھی نہیں اپنے آپ کو آپ کہہ سکتے. تو اس لیے مسلمان والا نام ہو, تھوڑا اسٹائل کیا کر دو اس کا, انگلش اسٹائل ڈال دو اس میں. طارق کو ٹیرک کر دو, داؤد کو ڈیوٹ, اس طرح کر دو, کچھ اس طرح کر کے. 1 منٹ بس,
وضو میں جو خون ناک سے خون نکلتا ہے اگر بہتا ہوا خون ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا, اگر خون کی پھٹکیاں نہیں نکل رہی ہوتی نزلہ سڑ جاتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. مفتی صاحب نماز کا وقت سے پہلے اپنی نماز ادا کروں گی. بھائی نماز کا وقت داخل ہونے پر پہلے اپنی نماز ادا کریں یا پہلے قضاء عمری پڑھیں, دونوں طرح سے جائز ہے, دونوں طرح سے جائز ہے. مفتی صاحب اگر پیشاب کی بیماری زیادہ بڑھ جائے, نماز کے دوران بھی نکلے اور عام وقت میں بھی ہو تو کیا دھوئے بنا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا بھی یہی طریقہ ہے, معذور آدمی 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لے. اگر بار بار پیشاب کی بیماری ہے تو بھائی آخری وقت میں وضو کرے اور ظہر پڑھے اور پھر فوراً تھوڑی دیر میں عصر پڑھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نمازیں اکٹھے کرنے کا حکم دیا ہے معذوروں کو. یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. بوڑھوں کے لیے بھی یہی ہے, بیماروں کے لیے بھی یہی ہے, مریضوں کے لیے بھی یہی ہے. جو مریض ہوتے ہیں وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں, ان کو وضو کرا دیں اور اپلیکیشن میں بتا دیں بھائی یہ ٹائم ہے نماز کا, آخری وقت میں آپ وضو کریں, ظہر پڑھیں, تھوڑی دیر میں عصر کا وقت داخل ہو جائے گا, فوراً کیا پڑھ لیں عصر. اللہ نے جو حکم دیا نا عصر کی نماز کی حفاظت کرو, یہ اور یہ جو اللہ نے کہا ہر نماز متعین اوقات پر ہے, یہ سفر میں کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور جہادی سفر میں, اس میں اللہ کہہ رہا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, اس کو آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے. چلیں انسٹالمنٹ. اچھا ایک اور بات عارف بھائی, ایک اور بات دیکھو, اللہ تعالیٰ نے 4 کی 2 کی کیوں ہیں؟ تاکہ نمازیں اپنے وقت پہ پڑھی جائیں. جب کسی کو کسی جگہ رخصت دی جاتی ہے نا تو کسی اور ٹینشن سے بچانے کے لیے دی جاتی ہے, کسی ٹینشن سے بچانے کے لیے جاتی ہے, اس کے بدلے میں کسی دوسری ٹینشن میں ڈالا جاتا ہے. رخصت کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھو, آپ کو جاب ملی, آپ کے باس نے آپ سے یہ کہا کہ بھائی تمہیں ناغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, چھٹی نہیں کرنی تم نے, سوائے سنڈے کو چھٹی نہیں کرنی. نیچر آف جاب ایسی ہے کہ آپ نے چھٹی نہیں کرنی. آپ نے کہا سر میں تو دیکھیں اب 9 بجے پہنچنا ہوتا ہے, ٹریفک بھی ہوتا ہے اور اتنے مسائل ہوتے ہیں, کراچی کے حالات بھی ایسے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی بم دھماکہ ہو گیا, اور آپ نے کہا چھٹی بھی نہیں کرنی. تو اب وہ کیا کرے گا, آپ کو رخصت دے گا. وہ رخصت یہ دے گا کہ ٹھیک ہے یار تمہارے لیے میں تمہیں ایک رخصت دے رہا ہوں, 9 کے بجائے تم 11 بجے پہنچ جاؤ. یہ رخصت کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ چھٹی والی رخصت کو بچائے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں یہاں, یہ جب بھی کوئی سہولت دی جاتی ہے نا تو کوئی دوسری ذمہ داریاں بڑھائی جاتی ہیں, ان ذمہ داریوں کے عوض میں سہولتیں دی جاتی ہیں کہ یار چل میں تجھے یہ آپشن دے رہا ہوں. جیسے میں اپنی مثال دوں, لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ ہمارے ولیمے میں آئیں. میں کہتا ہوں یار میں ولیمے میں آؤں گا, اتنی سیلفیاں, اور میں تو رات کو کھانا جلدی کھا لیتا ہوں اور میں مرغن غذائیں کھاتا نہیں ہوں. تو لوگ ایک رخصت دیں گے مجھے, مفتی صاحب آپ حاضری لگا کے چلے جائیں. یہی ہوتا ہے نا یار, آپ کھانا نہیں, بس آنا دولہا کے ساتھ ایک سیلفی لینا اور تاکہ وہ دلہن کو ڈرا سکے, اس کے بعد آپ چلے جانا. تو اتنی رخصتیں دے دیں, یہ کیوں؟ آنا ضرور ہے آپ نے. اب میں نے کیا کیا, میں نے یہ الٹا قیاس کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا آپ نے مجھے اتنی رخصت دی تھی, یعنی میں نہیں گیا ولیمے میں, اگلے دن اس کا فون آئے گا نا غصے سے, کہ یار آپ آئے نہیں. میں نے کہا میں اس سے کہوں بھائی میں تو کھانا لیٹ کھاتا نہیں ہوں, میں رش سے بہت ڈرتا ہوں, تو کہے گا مفتی صاحب ہم نے آپ کو ان تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش اسی لیے تو کیا تھا کہ آپ آئیں ضرور. آپ کے لیے الگ سے ہم نے کہا بھائی کھانا بھی الگ کھائیں گے, دال چاول پکوائے آپ کے لیے, کھچڑی پکوائی آپ کے لیے, پھر بھی اس میں کہا کہ نہیں بھی کھانا ہو. تو یہ تو میں نے آپ کو ساری سہولتیں دی اس لیے ہیں کہ اب باہر صورت آپ نے آنا ہی آنا ہے. میں الٹا قیاس کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یار یہ آدمی اتنا اچھا ہے کہ اس نے مجھے یہ سہولت بھی دے دی کہ آپ کھانا نہ کھائیں, اس نے مجھے یہ سہولت بھی دے دی کہ سیلفیاں نہ کھنچوائیں, اس نے مجھے یہ سہولت بھی دے دی اگر کھانا ہو تو کھچڑی کھا لیں. تو اس کا مطلب یہ سہولتوں والا آدمی ہے, لہذا میں جاتا ہی نہیں ولیمے میں, یہ سہولت بھی لے لیتا ہوں اس سے. تو وہ کیا کہے گا, میں جو باقی تمام سہولتیں دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ نہ آنے کا آپشن ختم ہو جائے. تو سفر میں جو اللہ نے 4 رکعت کی 2 کی ہیں اور ٹریولنگ کے دوران سنت مؤکدہ بھی معاف کر دی ہیں, وہ اس لیے کی ہیں کہ قضا کرنے کا آپشن ختم ہو جائے. تو اگر اسلام میں اس کی اجازت ہوتی سفر میں ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو, اتنی کھلی چھوٹ, چاہے تو ظہر کے وقت میں ہی اثر پڑھ لو, چاہے تو اثر کے وقت میں ظہر پڑھو, چاہے تو مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لو, چاہے تو عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لو. تو پھر 4 کی 2 کی کیوں ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟
تو سہولت کے اندر کبھی بھی سہولت نہیں دی جاتی, سہولت دی جاتی ہے تو کسی دوسرے حکم کو زندہ کرنے کے لیے. اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ سفر میں نمازوں کا اپنے ٹائم پہ پڑھنا بہت مشکل ہے, تو اب ہم کہہ سکتے تھے اللہ حضر میں بھی پوری پڑھ رہے ہیں, سفر میں بھی تو نے حکم دیا کہ اپنے وقت پہ نماز پڑھنی ہے, یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. اللہ نے کہا چلو میں تمہیں ایک پیکج دیتا ہوں, 4 کی 2 پڑھ لو تم, تاکہ تمہارے پاس اب یہ عذر نہ رہے کہ ہم ٹائم پہ پڑھنا ہمارے لیے مشکل تھا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو 4 کی 2 کی اس لیے, رخصت دی اس لیے کہ اب تمہارے لیے نمازوں کو ٹائم سے ٹالنے کا آپشن ختم ہو جائے. یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جب ایک رخصت دی جاتی ہے تو کوئی دوسری ذمہ داری بڑھائی جاتی ہے. دیکھو فوج میں آفیسروں کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں, ان کو بینیفٹ دیے جاتے ہیں, تو اس کے بدلے میں ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, زیادہ ڈال دی جاتی ہے. دنیا میں کہیں نہیں دیکھا رخصت برائے رخصت ہو, ایسا نہیں ہوتا. سہولت برائے سہولت نہیں ہوتی, ایک سہولت دی جا رہی ہے تو دوسری ذمہ داری بڑھائی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عام دنوں میں بھی نمازوں کو اپنے وقت میں پڑھنے کا حکم دیا, سفر میں بھی نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھنے کا حکم دیا. فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, جنگ میں بھی نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھنے کا حکم دیا. فإن خفتم فرجالا او رکبانا, اللہ نے فرمایا اگر خوف کی حالت ہو, جنگ کی حالت ہو, سوار ہو کے پڑھو, پیدل ہو کے پڑھو, پیدل پڑھ لو, یعنی اس کی بھی تمہیں اجازت ہے, پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو, سوار ہو کے پڑھ لو. یہ کیوں رخصتیں دی جا رہی ہیں بھائی؟ پڑھو ٹائم پہ, پڑھو کیا کرنا ہے ٹائم پہ. تو یہ رخصت دی اس لیے جا رہی ہے حفاظت کہتے ہیں اپنے ٹائم پہ پڑھنا. تو اس لیے امام صاحب کا موقف بہت خاندانی موقف ہے, اس میں جمع بین الصلاتین کے مسئلے میں ہلکا موقف نہیں ہے, بہت بھاری. اور ویسے بھی امام صاحب کے جو دونوں شاگرد ہیں ابو یوسف اور امام محمد, انہوں نے بہت سارے مسائل میں امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے, اس مسئلے میں انہوں نے بھی اختلاف نہیں کیا. امام ابو حنیفہ کا موقف اتنا مضبوط تھا کہ اس مسئلے میں انہوں نے بھی امام حنیفہ والا ہی موقف رکھا ہے. تو تینوں امام اس میں جمع ہیں, اور وجہ اس کی ہے کہ دلائل کی دنیا میں یہ موقف بہت مضبوط ہے, اس لیے نمازیں اپنے ٹائم پہ ہی پڑھا کریں. چلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب اگر زکوٰۃ انسٹالمنٹ پہ دینی ہے تو اگر 5 مہینے کی انسٹالمنٹ ہے تو فرسٹ منتھ کو کیلکولیشن کی جائے گی یا لاسٹ منتھ سے کیلکولیشن کی جائے گی؟ جیسے جنوری سے شروع ہو رہی ہے اور بھائی زکوٰۃ جس تاریخ کو واجب ہوتی ہے اس دن کی کیلکولیشن کی جائے گی. جیسے دسمبر میں نکالنے میں جب چاہے نکال دیں, جیسے دسمبر نہیں اسلامی مہینے میں ہوتی ہے زکوٰۃ. دسمبر کا دسمبر اٹھمبر مطلب 12 مہینے کمپلیٹ ہو گئے. 12 مہینے اسلامی ہونے چاہیے, انگریزی 12 مہینے نہیں. اسلامی 12 مہینے کمپلیٹ ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, انگریزی 12 مہینوں سے نہیں. تو انسٹالمنٹ پہ کیسے دیں گے پھر؟ انسٹالمنٹ پہ آپ کو بس پتا ہے کہ بھائی جیسے فرسٹ رمضان کو کسی پہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے تو فرسٹ رمضان کو حساب رکھ لے, مثال کے طور پر 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے تو بس لکھ لے 1 لاکھ ہے, اب پورے سال دیتا رہے, وہ تھوڑے تھوڑے کر کے اکٹھے دے دے, تھوڑے تھوڑے کر کے دے, چاہے سونے کی قیمت کم یا زیادہ ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک دفعہ جب طے ہو گئے تو بس وہی ہے زکوٰۃ. اچھا, یہ جملہ بہت اٹریکٹیو لگتا ہے کہ ہم صرف مسلمان ہیں, حنفی یا شافی نہیں ہیں. تو جب پریکٹیکل لائف میں, ایک تو یہ ابھی وجود میں نہیں آئے, یہ تو ائمہ مجتہدین تو بہت پہلے ہیں. یہاں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صحابہ میں تو کوئی حنفی شافی نہیں تھا. بھائی صحابہ میں تو مصحف عثمانی بھی نہیں تھا, وہ شروع میں, وہ بعد میں آیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے میں کہوں میں مصحف عثمانی کو نہیں مانتا کیونکہ ابو بکر کے دور میں تو کوئی مصحف عثمانی نہیں تھا, جو قرآن لوگ پڑھتے تھے میں اسی کو پڑھوں گا. تو ہم کیا کہیں گے بھائی, وہی قرآن جب مرتب ہو گیا, حضرت عثمان نے مرتب کیا تو اس کو نام کیا دے دیا گیا, مصحف عثمانی. تو مرتب بعد میں, مدون بعد میں ہوا ہے, اس لیے اس کا نام پڑ گیا, تھا یہ پہلے بھی. تو یہی فقہ صحابہ کے دور میں بھی تھے, یہی مسائل تھے, اس کو باقاعدہ ریٹرن فارم میں مرتب کر کے لایا گیا ہے. تو اس لیے جس نے مرتب کیا اس کی طرف نسبت ہو گئی. امام حنیفہ کی طرف جو فقہ منسوب ہوا اس کا نام فقہ حنفی پڑ گیا. تو یہ نام بعد میں پڑا ہے, یہ نہیں ہے کہ فقہ وجود میں بعد میں آئے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور پریکٹیکل لائف میں آپ چل نہیں سکتے اس کے بغیر. لوگ کہتے ہیں نا میں حنفی ہوں نہ میں شافی ہوں, میں بس قرآن و سنت کو مانتا ہوں. تو قرآن و سنت میں جب اختلاف آئے گا تو تم کرو گے کیا؟ لوگ کہتے ہیں دلیل کے لحاظ سے جس کا قول مضبوط لگے گا ہم اس پر عمل کریں گے. تمہارے اپنے علماء کو دلیل کے لحاظ سے ایک قول پہ رائے نہیں قائم ہو رہی, اس کا اختلاف ہے, تو تم کیسے حل کرو گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنے بڑے بڑے علامے حل نہیں کر پائے جس مسئلے کو, تم کہو گے کہ میں دلیل کے لحاظ سے حل کروں گا. اہل حدیث علماء بھی اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اہل حدیث میں ایسے علماء بھی, حافظ زبیر علی زئی 3 طلاقوں کو 3 کہتے تھے, اور دیگر اہل حدیث علماء 3 طلاقوں کو 1 کہتے ہیں. اب اہل حدیث کے پاس مسئلہ آیا, 3 طلاقیں دے دی,
تو آپ اس سے کہو تمہارا مسئلہ کیا ہے, میں مسئلہ قرآن و سنت کو مانتا ہوں. بھائی حافظ زبیر علی زئی نے, آپ ہی کے مولانا نے قرآن و سنت کو سمجھ کے نتیجہ نکالا 3 ہوتی ہیں, دوسرے مولوی نتیجہ نکالا 1 ہوتی ہے. یہ دونوں حل نہیں کر سکے کہ اصل کیا ہے. تو کیسے حل کرے گا؟ تو گٹکے کھاتا ہے بیٹھ کے, تو کیسے حل کرے گا؟ تو یہ فنٹر گیری ہے. جہل ایک ہوتا ہے جہل, ایک ہوتا ہے جہل مرکب. جہل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں جاہل ہوں. جہل مرکب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جاہل ہوں. تو یہ جتنے فنٹر آج کل آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, جو کہتے ہیں محقق ہیں, یہ محقق ہوتے نہیں ہیں. ایک حدیث سنی, ترجمے تک کمبختوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ بھی صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ان لوگوں کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ محقق ہیں اور یہ خود فیصلہ کریں گے. تو نتیجہ یہی گھوم پھر کے آئے گا کہ جو مجتہدین پہلے گزر چکے ہیں, جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے, ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو, باقیوں کو درست سمجھو. اس کے علاوہ پریکٹیکل لائف میں امت کے پاس کوئی سوٹیبل راستہ ہے نہیں. باتیں تو بہت ہیں, نتیجہ اینڈ میں یہ. یو کے میں اتنا اختلاف ہوا ہے نا, وہاں کے علماء نے مجھے بتایا, اتنی جنگ سلفی اہل حدیث اور فلانا ڈمکانا, اتنی, پھر اس سلفیوں کے اپنے 20 اقوال مل رہے ہیں مسئلوں میں. تو یو کے میں یہ فتنہ کافی حد تک کم ہو گیا, لندن سے نا, وہاں کافی کم ہو گیا. اب وہاں کیا ہوا کہ جو کچھ حنبلی بن گئے, کچھ حنفی بن گئے, کیونکہ وہ تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. انہوں نے بولا یار ہم اسی پہ لڑتے رہیں. تو بہت سارے لوگ کیا بن گئے, انہوں نے کہا کچھ فقہ حنبلی کو فالو, ایک پراپر مرتب فقہ ہے اس کو, اور کچھ کس طرف آ گئے. تو وہ لڑائی ختم ہو گئی, بھائی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور باقی جو 2 نمازیں اکٹھی ہونے پر انجینئر علی مرزا کے بیانات ہیں, وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے ہیں. تو کبھی وہی بات ہے, خوشبو لگا کے ہمارے پاس آؤ, وہ دلائل ہمارے سامنے دو, تو 2 منٹ میں تمہارے پول پٹیاں انشاءاللہ ہم کھول دیں گے. کہ جابر بن زید نے جو عبداللہ بن عباس کی حدیث کی تعویل کی ہے کہ وہ ظہر کو آخری وقت میں پڑھا ہے, تو انجینئر علی مرزا کہتا ہے وہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا. یار تو بہت جھوٹ بولتا ہے یار, بہت جھوٹ بولتا ہے, بہت لوگوں کو الو بناتا ہے. وہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. اور پھر تم بھی پوری بات کیا کرو. اس حدیث میں تو یہ کہ نبی نے بغیر کسی عذر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اور آگے الفاظ یہ ہیں کہ تاکہ امت پہ حرج نہ ہو. تو آپ بھی بولو نا بغیر کسی عذر کے جائز ہے یہ. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کبھی شاپنگ کے لیے جانا ہے؟ آپ بولے شاپنگ کے لیے نہیں بھی جانا تو ظہر کے ساتھ اثر پڑ سکتے. یہ آپ نے پک کہاں سے لگا دی؟ تو ظاہر ہے اس لیے لگا دیے کہ پھر تو یہ پورا نمازوں کا فلسفہ ہی ضائع ہو جائے گا. تو 5 نمازیں تھوڑی, پھر تو 3 نمازیں ہو گئی ہیں. 5 کا تو مطلب ہی ہر نماز کا الگ ٹائم ہے, آنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے, یہ تو ٹائم ہے. یہ تو 5 کا تو مطلب 5 ہوتا ہے, 3 تھوڑی ہوتا ہے. تو ورنہ تو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتوں میں ظہر کی نیت کر لیں, اور ظہر کے جو 4 فرض پڑھ لیں اس میں عصر کی نیت کر لیں, تو وہی 2 نمازیں. تو بھائی وہ نماز میں ٹینشن ہی یہی ہے کہ ابھی ظہر تو اب عصر کے لیے الگ. تو اس ٹینشن میں شریعت نے ڈالا ہے ہمیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب, اگر کوئی اپنا بیوی کو یہ کہے کہ میں نے آپ کو یہ چیز لے کے دیا, میں آپ کا بندہ ہوں, اگر تم میرا خدا ہوگا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں, یہ قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا. کفارہ نہیں ہے اس میں کچھ, بس یہ آئندہ یہ الفاظ نہ بولے, بیوی کو خدا نہ بولے, باپ بول دے وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں, یہ قسم ابھی توڑ دے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. نہیں کوئی مسئلہ, یہ قسم نہیں ہے. اور بھائی کوئی بس آخری سوال لے لیتے ہیں. وہ بھائی کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں اصل میں. اب میں سوال آپ کا لیتا ہوں, بس پوچھ لیں اسپیڈ سے, جلدی جلدی پوچھیں. آئے ہائے 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 ہائے. بالکل یہ بھی ناجائز ہے. نبی نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کسی نے نہیں ہٹائی تو ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. تو جو تکلیف دہ چیز پھینکے تو کیسے درجے پر ہوگا؟ گاڑی غلط پارک کرنا, چوراہوں پہ رکشے ٹیکسی لے کے کھڑے ہو جانا, گھومنے والے کو مشکل ہو رہی ہے, سب اس ناجائز اور حرام ہے بھائی. اور تھوکنا, یہ تو بہت دیکھا ہم نے. وہ بس کی کھڑکی کھولے گا. ایک دفعہ میرے بھائی صاحب جو تھے نا اسٹاک ایکسچینج میں تھے, پورا پینٹ شرٹ پہن کے تیار ہو کے جا رہے ہیں, پان کی پوری پیک آ کے پوری پینٹ پہ لگی ہے. بس سے کسی نے پورا بھر کے پچکاری ماری ہے. ارشاد, بس ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا بہت. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, ٹنڈو آدم ٹنڈو ہوا سے نہیں آئے.
اچھا چلیں ٹھیک ہے, اثر کی نماز کے بعد 2 منٹ ہم مل لیتے ہیں, پھر ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, 15 منٹ رہ گئے. السلام خیال علیکم. رکھیے گا اپنے. اچھا مفتی صاحب, دوران نماز موبائل ہونا جیب میں نیٹ والا, اور گھر میں کیبل اور ٹی وی کا ہونا یا نیٹ کا یوز کرنا, گھر میں کیبل تو بہت ڈینجرس چیز ہے. کیبل پہ تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. انٹرنیٹ تو اب ضرورت بن چکی ہے, اس کے بغیر تو اب گزارا نہیں ہے, تو روٹی پانی کی طرح بن چکی ہے, تو اس کا جائز استعمال کریں, ناجائز استعمال نہ کریں. اور دوران نماز موبائل ہونا نیٹ والا, نیٹ والا موبائل دوران نماز ہو, کھلا ہوا نہ ہو, بند ہو, دیکھ نہ رہو اس کو کہ کیا آیا ہے, ابھی کون سا پروگرام آیا, یعنی بند کرنا پڑے گا نماز کے دوران, بھلے جیب میں ہو, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا.